والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى من دعا بدعوته وحدى بحدبه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه: كل نفس ذائقة الموت. وقال عليه السلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، سامعین عالی مقام، عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا عنوان گزشتہ کی طرح ہم نماز سنت کے مطابق کیسے پڑھیں۔ نماز چونکہ دین کی بنیاد ہے، اساس ہے، جڑ ہے، جب تک آدمی کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کی باقی کی زندگی بھی درست ہونا مشکل ہے، اور اگر نماز درست ہو تو پھر باقی کی زندگی بھی درست ہوتی ہے۔ نمازوں میں کچھ نمازیں تو فرض عین ہیں، 5 وقت کی روزانہ کی نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کوئی نماز فرض کفایہ جیسے جنازے کی نماز ہے، فرض کفایہ ہے، وہ سب پر پڑھنا فرض نہیں ہے۔ بستی میں، شہر میں چند لوگ بھی اگر پڑھ لیں گے تو سب کی طرف سے کفایت کر جائے گی۔ کچھ نمازیں فرض نہیں ہوتی ہیں، واجب ہوتی ہے، جیسے وتر کی نماز واجب ہوتی ہے، فرض نہیں ہوتی۔ کچھ نمازیں سنتیں ہوتی ہے، سنتوں میں بھی مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا، فجر سے پہلے کی 2، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، مغرب کے بعد کی 2، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ کہلاتی ہے۔ بعض سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ بعض نمازیں نفل ہیں، نفل نماز۔ بعض نمازیں اس کا نام تہجد ہے، بعض نمازوں کا نام اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے۔ سب سے پہلے ہم نے فرض عین جو نمازیں ہیں 5 فجر سے عشاء تک، اس کی تفصیلات بیان کی۔ دوسرے نمبر پر فرض کفایہ جو نماز ہے، جنازے کی نماز،
اس کے اوپر ہم نے بات کی۔ اس کے بعد سنتوں کا معاملہ آئے گا۔ استخارے کی نماز بھی ایک نماز ہے، صلاۃ الحاجت بھی ایک نماز ہے، صلاۃ التوبہ بھی ایک نماز ہے۔ یہ پوری نمازیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو آئندہ کے جمعوں میں انشاءاللہ استخارے کی نماز کی اہمیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، صلاۃ الحاجت اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ عرض کی جائے گی۔ آج جنازے کی نماز چونکہ کئی جمعوں سے یہ بیان ہوتا ہوا آیا، گزشتہ جمعہ آپ نے سنا ہے کہ جنازے کی جو نماز ہے وہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، جنازے کی نماز میں کتنی صفیں بنانی چاہیے، کیوں بنانی چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، نیت کیا کرنی چاہیے، یہ ساری تفصیلات پہلے عرض کی گئی۔ آج جہاں سے شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے ایک دو باتیں۔ حدیث کے اندر جس گھر کے اندر جنازہ ہو جائے وہ گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں محلے میں کسی گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا، گھر والے تو جس کا انتقال ہوا اس کے غم میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصنعوا آل جعفر طعاما، کہ آل جعفر کے واسطے کھانا تیار کرو، کیونکہ وہ اس وقت اپنے میت کے معاملے میں مصروف ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اڑوس پڑوس کے لوگ، رشتہ دار، بستی والے، محلے والے، جس گھر کے اندر کوئی جنازہ ہو گیا ہو اس گھر کی طرف، اس گھر والوں کے لیے کھانا بھی بنائیں اور پہنچ کر ان کو باصرار کھانا بھی کھلائیں۔ اس کا بھی فقہ کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ ایسے ہی دور دراز سے لوگ آتے ہیں جنازے میں شرکت کے لیے، رشتہ دار دور دراز سے آنے والے مہمان ہیں، ان کے لیے بھی اڑوس پڑوس، بستی والے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان کے لیے بھی کھانا تیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے حدیث کے اندر۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو دفنانے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ انتقال ہو گیا، بسا اوقات ہوتا ہے ایسا کہ کوئی دور سے آ رہا ہے مہمان، اس کے واسطے روک رہے ہیں، کئی ڈیڑھ دن، دو دن جی آئس باکس میں اور دیگر اسباب اختیار کر کے رکھا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے روکے مت رکھو، دفنانے میں جلدی کرو۔ نمبر 1 بخاری شریف کے اندر ہے کہ تم جنازے کو دفنانے میں جلدی کرو۔ بخاری کی روایت ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جلدی کرو، کیوں؟ اگر جنازہ نیک آدمی کا ہے تو ایک خیر کا کام تم آگے بڑھانے والے ہوگے۔ نیک آدمی کا جنازہ ہے تو ایک خیر ہے جس کو تم آگے بڑھا رہے ہو۔ اور اگر نیک نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اگر نیک نہیں ہے تو ایک شر ہے کہ جس کو تم اپنے کاندھوں سے رکھ کر فارغ ہو جاؤ گے۔ تو یہ دو باتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ اور تیسری بات حدیث کے اندر ہے، مسلمان میت کو اس کے گھر والوں کے درمیان زیادہ دیر روکنا مناسب نہیں ہے، اس لیے جلد سے جلد جتنا ہو سکے اتنا جلدی دفنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ حدیث کے اندر اس کا حکم آیا ہے۔ ایسے ہی
جنازے کی نماز کے تعلق سے فرض نمازوں کے بعد چونکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ جنازے کی نماز ہوگی، تو اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ فقہ اور فتاوی کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ جزیہ لکھا ہوا ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد اصل تو یہ ہے کہ جنازہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد آدمی سنتیں اور نفلیں ادا کرے، یہ اصل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ نمازوں کے بعد اگر سنتیں اور نفلیں ہیں اور پڑھنے باہر جائیں گے، پھر جنازے کی نماز پڑھ کے پھر چلے جائیں گے، اندر پھر سنت اور نفل پڑھنے کے لیے آنا عام لوگوں کا مشکل ہوگا، کیونکہ ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکل گئے فرض پڑھ کے، اب جنازے کی نماز پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آدمی سنت کوئی پڑھے گا، اکثریت ایسی ہوگی۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں تو سنتیں مؤکدہ ادا کر لیں۔ جیسے ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے تو 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کر لیا، پھر جنازے پہ چلے گئے۔ اب اس کے بعد جنازے سے فارغ ہو کے اندر نہیں بھی آئے تو سنت مؤکدہ تو ہو گئی نا۔ ایسے ہی عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، 3 رکعت واجب الوتر ہے، یہ پڑھ کر جنازہ پڑھیں گے تو پھر اکثریت ایسی ہوگی جو سنت پڑھنے والی ہوگی، ورنہ اکثریت ایسی ہوگی جو باہر سے ہی باہر چلی جائے گی۔ اس لیے مفتیان اکرام نے فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا کہ جن نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ ہے اسے ادا کریں۔ ایک بات اب آئیے کہ ایک جزیہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر جنازے کی نماز کے تعلق سے کہ مسجد کے اندر جنازے کی نماز کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد نبوی سے باہر ایک جگہ خاص تھی جہاں پہ جنازے رکھے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ کے صحابہ کو لے کے اس جگہ مسجد سے باہر جا کر نماز ادا فرماتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے حضور کا طریقہ مشعل راہ ہے، مسلمان حضور کے طریقے کو اپناتا ہے، لہذا جنازے کی نماز جو ہے مسجد سے باہر ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو، جیسے سخت بارش ہے، دھوپ ہے اور کوئی اور عذر ہے، تو عذر کے وقت میں باہر چونکہ نہیں پڑھ سکتے، لامحالہ بارش کے وقت میں اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دلیل ابن ماجہ، مسلم شریف، بخاری شریف، یہ 3 کتابیں حدیث کی ہے، اس سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے جنازے کی نماز مسجد میں پڑھی اس کے لیے اجر نہیں ہے، لا اجر لا۔ تو پتہ یہ چلا ابن ماجہ کی اس روایت سے کہ جنازے کی نماز کہاں ہونی چاہیے؟ مسجد سے باہر صحن میں ہونی چاہیے۔ دوسری دلیل مسلم شریف کی ہے، مسلم شریف کے اندر کتاب میں ہے، حدیث میں، حضور کے زمانے میں جنازوں کو مسجد میں داخل نہیں کیا جاتا تھا، حضور کے زمانے میں جنازوں کو مسجد میں داخل نہیں کیا جاتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی نجاشی کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو کہا کہ چلو اس کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، یہ کہہ کر مسجد سے باہر نکل آئے۔ پتہ یہ چلا کہ جنازے کی نماز کی ادائیگی مسجد سے باہر ہوتی ہے، مسجد کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ یہ دلائل ہیں، یہ ریفرنس ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ بعض حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ فلاں صحابی کی نماز جو ہے مسجد کے اندر پڑھی گئی، جیسے ایک صحابی ہے سہل ابن بیضہ، ان کی جنازے کی نماز مسجد میں پڑھی گئی۔ اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ حدیث کے اندر سہیل ابن بیضہ کی جنازے کی نماز مسجد میں پڑھی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جواب محدثین نے یہ لکھا ہے عربی کی کتابوں میں کہ وہ عذر کی وجہ سے تھا،
بارش تھی یا کوئی اور عذر تھا، اس وجہ سے مسجد میں ادا کی گئی ہے، ورنہ جنازے کی نماز باہر ہی ادا کی جاتی ہے۔ ایک ڈاؤٹ ہے لوگوں کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ حرمین شریفین کے اندر جنازے کی جو نمازیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر ہی ادا کی جاتی ہے۔ فرض نماز ہونے کے بعد اعلان ہوتا ہے، مکبر اعلان کرتا ہے کہ جنازے کی نماز ہوگی، اور جس جگہ فرض پڑے ہیں اسی جگہ پہ وہ نماز جنازے کی بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حرمین شریفین میں مسجد اتنی بڑی ہے کہ پورے آدمیوں کا باہر نکل کر پڑھنا مشکل ہے، تو یہ ایک عذر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عذر ہے، اور عذر کے وقت میں مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ تو حرمین شریفین کے اندر جو جنازے کی نماز حرم شریف کے اندر ادا کی جاتی ہے، باہر نہیں لے جاتے بلکہ جس جگہ فرض نماز پڑھے ہیں اسی جگہ پڑھتے ہیں، تو وہ عذر کی وجہ سے۔ اگر ہمارے پاس بھی عذر ہو، جیسے بارش ہو رہی ہے، تو یہاں پر بھی مسئلہ بتایا گیا، سخت بارش ہو باہر نہیں پڑھ سکتے، لا محالہ مسجد کے اندر پڑھی جا سکتی ہے۔ منع کیوں ہے؟ منع اس لیے ہے کہ مسجد کے تلویث کا خطرہ ہے۔ یہ لفظ فقہ کی کتابوں میں ہے، تلویث مسجد کا خطرہ ہے۔ اور تلویث کا مطلب ہو سکتا ہے کہ غسل دینے والے نے اگر صحیح غسل نہیں دیا تو ناپاکی اور نجاست نکل جائے اور مسجد خراب ہو جائے اس کی وجہ سے۔ ایک دوسری کہ مسجد 5 وقتہ نمازوں کے لیے ہے خاص، جنازے کی نماز کے لیے باہر مصلی ہوتا ہے کہ جہاں پہ جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ بات جو ہے مسجد کے تعلق سے، جنازے کی نماز کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے دلائل کی روشنی میں نے یہ بات عرض کی ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازے کے لیے لوگ دیکھنے آتے ہیں تو چہرہ دکھایا جاتا ہے، جس کو چہرہ نمائی کہتے ہیں، اور کبھی کبھی نماز جنازہ ہونے کے بعد چہرہ دکھایا جاتا ہے، بھئی جو نہیں دیکھے آؤ دیکھنے کے لیے، ایسا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ میت کا جو چہرہ دیکھنا ہے وہ فرض، واجب، سنت، مستحب نہیں ہے، یعنی وہ اس لیے ہے کہ ایک بھائی تھا ہمارا، وہ چلا گیا، اب ایک مرتبہ آخری دیدار کر لیں گے، اس یہ ایک جائز مباح درجے کی چیز ہے، اس کو زیادہ اہمیت کے ساتھ مستقل عبادت کے طور پہ ادا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور خاص کر جن کو بھی میت کا چہرہ دیکھنا ہے وہ پہلے، یعنی جماعت جنازہ سے پہلے گھر پر یا لانے کے بعد دیکھ لے، نماز ہونے کے بعد اس کو دیر تک رکھنا، نماز جنازہ ہونے کے بعد تاخیر کرنا دفن میں مکروہ ہے، تاخیر کرنا دفن کے اندر مکروہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، جنازے کی نماز میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، تو جب جنازے کی نماز ہو گئی پھر پردہ ہٹایا گیا تو اکثر علماء فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جنازے کی نماز کے بعد عالم برزخ کے احوال شروع ہو جاتے ہیں، عالم برزخ کے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی حفاظت کرے کہ اگر جنازے کی نماز کے بعد کسی کے چہرے میں کوئی رد و بدل ہو گیا، کوئی بدلاؤ آیا، تو پھر لوگ ایک دوسرے کو بولیں گے، کامنٹ کریں گے اس پر، تبصرے چلیں گے اس پر۔ تو اس لیے جنازے کی نماز کے بعد جو ہے مناسب نہیں ہے، یعنی اگر کوئی سخت بیٹا ہے یا کوئی نہیں دیکھا ابھی آیا، وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، حرام ناجائز نہیں بتا رہے ہیں۔ اس لیے کہ جنازے کی نماز کے بعد تدفین میں دفن کرنے کی طرف جلدی کرنا چاہیے، اس کے اندر تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد جن کو چہرہ دیکھنا ہے پہلے، بعد میں جلدی اس کو دفن کرنے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ اسی تعلق سے ہے کہ غیر محرم عورت ہے، عورت میت ہے، خاتون کا جنازہ ہے، تو اگر اس کا پردہ ہٹائیں گے چہرے پہ سے تو غیر محرم مرد بھی ہے، وہ بھی دیکھے گا۔ نہ گھر پر جائز ہے غیر محرم عورت کی میت کو دیکھنا، غیر محرم جس سے پردہ ہے ہمارا اس کو دیکھنا نہ زندگی میں جائز ہے،
اور نہ مرنے کے بعد جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ غیر محرم مرد کا جنازہ غیر محرم عورت نہ دیکھے، غیر محرم عورت کی صورت غیر محرم ہے، اس کی صورت غیر محرم مرد نہ دیکھے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیا گیا اور اس کے اندر پڑھی جانے والی دعاؤں کا بھی ذکر آیا۔ نماز پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ خلاصۃ الفتاوی عربی کی کتاب ہے، خلاصۃ الفتاوی کے اندر ہے جیسے ہی سلام پھیر دیں فوراً جنازے کو کاندھا دینے کی فکر کرنا چاہیے، جیسے ہی سلام پھیرے جنازے کو کاندھا دینے کی فکر کرنا چاہیے۔ کاندھا دینے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کاندھا صرف ایک طرف نہ دے بلکہ چاروں طرف کاندھا دے، چاروں کونوں میں جو لکڑی ہے پکڑنے کی ڈولے کی اس کو پکڑ کے ہر طرف 10 قدم، کم از کم آدمی کاندھا دینے کی کم از کم مقدار 40 قدم، 40 قدم کے اندر 10 قدم ایک طرف، 10 قدم ایک طرف، پیچھے دونوں طرف 10 قدم، تو اس طریقے سے 40 قدم ہو جائیں گے۔ پہلے داہنی طرف کندھا دے، پھر اس کے بعد پھر پیچھے، پھر اس ترتیب سے 40 قدم جو ہے کاندھا دینا چاہیے چاروں کونوں سے، اور کاندھا دے کر لے جاتے وقت ڈولے کو اوپر نیچے زور سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک لیول پر لینا چاہیے، ہاتھ بدلتے ہوئے بھی میت کو زیادہ حرکت نہ ہو، میت کو زیادہ حرکت نہ دیا جائے، اور اس وقت میں یا تو خاموش رہیں، دنیاوی باتیں نہ کریں، یا اگر ذکر کرنا ہو تو دھیمی اور آہستہ آواز سے ذکر کر سکتے ہیں۔ لے جا اور اس کے بعد جنازہ جب لے کر چلیں گے تو جنازہ لے کر جاتے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنازے کے پیچھے چلا کرو، جنازے کے پیچھے جایا کرو، اس سے تمہیں آخرت کی یاد تازہ ہوگی، اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی کہ مجھے بھی جانا ہے، آج یہ بھائی گیا ہے پھر بعد میں مجھے جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور حکم یہ دیا کہ جنازے کے پیچھے چلو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے، جتنے بھی لوگ ہیں جنازے کے پیچھے قریب قریب ہو کے اور کاندھا بدلتے ہوئے، ایسا نہیں کہ 10 15 20 سامنے چلے گئے اور سامنے رک گئے، یا کسی کونے میں کسی گلی کے نکڑ پر کسی ٹرننگ پر رک گئے، وہاں سے کاندھا۔ اگر پہنچے اس وقت میں تو کوئی بات نہیں، لیکن چلتے وقت پیچھے چلنا چاہیے، آگے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ اچھا، جنازے کو لے کر جاتے وقت عذر اگر نہیں ہے تو پیدل چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے کے اندر آپ تشریف فرما تھے اور آپ چل رہے تھے، آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے، ایک صحابی سواری لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھیں گے اور بیٹھ کر قبرستان جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے سواری پہ سواری نہیں فرمائی بلکہ انکار کر دیا، منع کر دیا، اور پیدل چلتے رہے۔ پھر جب فارغ ہو گئے اور قبرستان سے واپسی ہوئی، اس وقت میں پھر ایک صحابی نے وہ سواری پیش کی تو اللہ کے نبی نے اس کے اوپر بیٹھ کر پھر تشریف لے آئے۔ تو اس سے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی جب جا رہے تھے آپ نے سواری اختیار نہیں فرمائی، اور جب واپس ہو رہے تھے تو آپ سوار ہو گئے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں جنازے کے ساتھ جا رہا تھا تو میرے ساتھ ساتھ فرشتے بھی چل رہے تھے، میرے ساتھ ساتھ جنازے میں ڈولا جب جا رہا تھا اس کے ساتھ فرشتے بھی چل رہے تھے، فرشتے چلے اور میں سوار ہو جاؤں، یہ مناسب میں نے نہیں سمجھا، اس لیے میں جاتے وقت پیدل ہی چلا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جنازے کو کاندھا دینا چاہیے، اور اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پیدل چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ ہے۔ ایسے ہی جب تک جنازہ قبرستان میں نہ پہنچ جائے اور قبر کے قریب نہ رکھ دیا جائے اس وقت تک بیٹھنا نہیں چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی جنازہ آ رہا ہے، لوگوں کے ہاتھوں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بات، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ جنازہ جب تک زمین پر نہ رکھا جائے تو بیٹھے نہیں،
بلکہ اس جنازے کے ساتھ ساتھ رہیں اور دعائیں کرتے رہیں۔ اب یہ قبرستان تک چلے گئے، یہ پورا طریقہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ عربی کی کتابوں میں اور فتاوی کی کتابوں میں علماء نے حدیثوں کی روشنی میں، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جو باتیں کہی ہے، تاکہ امت کے سامنے اگر وہ باتیں ہوں گی تو اس کے مطابق عمل کریں گے، اور جو چیزیں دین میں نہیں ہیں اس سے احتیاط کرنا آسان ہوگا، اس لیے یہ چیزیں بتا رہے ہیں۔ اب قبرستان کے اندر جنازہ پہنچ گیا تو جنازہ کہاں اتاریں؟ قبر کا گڑھا جہاں کھدا ہوا ہے تو قبلے کی طرف والا حصہ جو ہے، قبر کا گڑھا کھدا ہوا ہے، قبلے کی طرف جو مٹی نکلی ہوئی ڈال دی تو وہاں لا کر ڈولا رکھنا چاہیے، اور پھر قبلے کی طرف سے میت کو قبر کے اندر اتارنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی کہ ڈولا قبر میں، قبر کے اس طرف جس طرف قبلہ ہے اس طرف لا کر رکھیں، اور قبلے کی طرف سے میت کو اٹھا کر قبر کے اندر اتارنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبر کی گہرائی کتنی ہو، قبر کتنی گہری ہو اور کتنی چوڑی ہو۔ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ دو اس کے اندر اختیارات ہیں۔ ایک، انسان کا جتنا قد ہے اتنا گہرا، انسان کا جتنا قد ہے اتنا، یہ افضل ہے، یہ افضل اعلیٰ ہے، یہ کہ انسان کے قد کے اتنا وہ گڑھا کھودا جائے زمین میں، ایک، یا اتنا نہیں کھودے تو سینے تک، الی الصدر، سینے تک ایک گڑھا کھودنا چاہیے۔ یہ دو افضل اور بہتر ہے۔ اور اس کے بعد بھی ایک درجہ ہے نصف قامت کا، یعنی آدھے قد کا، لیکن بہتر ہے کہ سینے تک گڑھا کھودا جائے، یا پھر یہ کہ پورا قد، اعلیٰ اور افضل پر عمل کرتے ہوئے، اولا پر عمل کرتے ہوئے، ایک بات۔ اور دوسری بات، چوڑائی جو ہونی چاہیے نصف قد، آدمی کا جو نصف قد ہے وہ چوڑائی، اور گہرائی بتایا نصف سینے تک یا پورا مکمل ایک قد کے برابر۔ قد کا معنی انسان جتنا لمبا ہوتا ہے اس کو قد کہتے ہیں۔ قبر کھودنے میں مرد کی قبر میں، عورت کی قبر میں فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں کے لیے یہی کہ سینے تک یا پورا آدمی کے قد کے برابر کھودا جائے، دونوں کے لیے، مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورت کے لیے بھی حکم ہے۔ قبر کی قسمیں، قبر کی دو قسمیں ہیں، ایک قبر لحد اس کو کہتے ہیں، اور دوسری قبر کو شق کہتے ہیں۔ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، لحد بھی اور شق بھی عربی زبان کے لفظ ہیں۔ ہمارے یہاں جو قبریں کھودی جاتی ہے وہ قبر شق ہے، شق، صندوقی قبر اس کو اردو کے اندر اگر سمجھانا ہو تو کہا جاتا ہے کہ صندوقی قبر۔ دوسری قبر جو لحد ہے، لحد کس کو کہتے ہیں؟ پورا قبر کا گڑھا کھود دیا، اور گڑھا کھودنے کے بعد قبلے کی طرف قبر کے اندر کا جو حصہ ہے نیچے، اس طرف اتنا گڑھا کھودا جائے کہ اس کے اندر میت کو رکھا جا سکے۔ قبلے کی طرف میں اندر قبر تو کھد گیا پورا، چار کونی ہے وہ، لیکن لحد کس کو کہتے ہیں؟ قبلے کی جانب میں جو زمین ہے، قبلے کی جانب میں جو زمین ہے اس کے نیچے والا جو حصہ ہے، اتنا گڑھا اس میں اندر بنایا جائے قبلے کی دیوار میں، قبلے کی زمین میں، یعنی وہ جو زمین ہے اس کے نیچے میں، کہ اس کے اندر میت کو رکھا جا سکے۔ یہ سخت زمین اگر ہوگی تو وہاں ممکن آسان ہوگا، نرم زمین ہے تو گر جائے گی مٹی، کھودتے جائیں گے مٹی گرتی چلی جائے گی، سخت زمین ہے تو رکے گی، اگر سخت زمین نہیں ہے، نرم زمین ہے تو گر جائے گی۔ تو دونوں صورتیں ہیں قبر کی، ایک لحد ہے اور ایک شق ہے، یعنی قبلے کی دیوار میں نیچے ایک گڑھا کھود کر اس میں رکھ کر پھر لکڑی وغیرہ لگا کر پھر پورا قبر کو مٹی سے بھر دیں، یہ ایک صورت۔ دوسری صورت صندوقی قبر، شق قبر۔ ہمارے یہاں جو رواج ہے کہ سیدھے چار کونی قبر کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے،
پھر تختے رکھ دیے جاتے ہیں، تختے لگا دیے جاتے ہیں، یہ بھی طریقہ ہے، دونوں طریقے درست ہیں۔ سخت زمین میں ویسا ممکن ہے، نرم زمین میں یہ ممکن ہے، تو یہ دونوں قسمیں قبر کی ہوگی۔ اب اس کے بعد مسئلہ میت کو قبر میں کس طرف سے داخل کریں؟ چاروں طرف ہیں، کس طرف؟ میں نے کہا کہ ڈولا لا کر اسی طرف رکھیے جس طرف قبلہ ہے، جس طرف قبلہ ہے۔ اب لوگ 2-4 آدمی قبر میں، 1-2 آدمی قبر میں اتریں گے اور اس میت کو اس طرف سے کچھ لوگ اٹھائیں گے، اس طرف سے اٹھائیں گے، قبلے کی جانب سے میت کو قبر کے اندر اتارا جائے، قبلے کی جانب سے میت کو قبر کے اندر اتارا جائے۔ اچھا، میت کو جب اتارا جائے تو کیا دعا پڑھیں؟ میت کو اتارنے والے جو 1-2 آدمی ہوں گے، میت کو زمین پر رکھتے ہوئے دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے حضور کے طریقے پر، اللہ کے نام سے حضور کے طریقے پر یہ تدفین عمل میں آ رہی ہے۔ تو یہ قبلے کی طرف سے اور یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ عورت کی میت اگر ہے، کون اتارے گا قبر کے اندر؟ تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اس عورت کے جو محرم ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، محرم، یہ محرم آدمی جو ہے قبر کے اندر اتارے گا، کیونکہ ہاتھ لگانا پڑتا ہے، میت کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے۔ غیر محرم اجنبی ہے، بستی کا ہے، شہر کا ہے، اجنبی ہے، وہ کیسے ہاتھ لگائے گا؟ اس لیے افضل اعلیٰ یہ ہے کہ عورت آدمی کا، اگر خاتون کا جنازہ ہے، محرم قبر میں اترے اور وہ اپنے ہاتھوں سے تدفین کرے۔ چلیے مان لیجئے کہ محرم نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ مجبوری ہے، مجبوری ہے، ایسی صورت میں جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو عزیز ہیں، وہ ان کو تدفین کر سکتے ہیں۔ افضل درجہ تو یہ ہے کہ محرم تدفین میں حصہ لے، غیر محرم نامحرم حصہ نہ لے۔ میت کو جب رکھا جاتا ہے تو رکھنے کے بعد کیسے اس کو لٹایا جائے؟ تو دائیں کروٹ لٹانا چاہیے یا چت لٹانا چاہیے؟ ایسے ہی تختے رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تختے کیسے رکھے جائیں؟ کس طرف سے تختے رکھنا شروع کریں؟ مٹی ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتنی مٹی ڈالیں اور مٹی ڈالتے ہوئے کیا پڑھیں؟ اور قبر میں جب سارے لوگ وہاں مٹی ڈال دیں، قبر کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے؟ قبر کو کوہان کے مانند کیوں بنایا جاتا ہے؟ اونٹ کی کوہان کے مانند کیوں رکھا جاتا ہے؟ 4 کونی کیوں نہیں رکھا جاتا ہے؟ اور ایسے ہی قبر پر پتھر کیوں رکھے جاتے ہیں؟ قبر پر کتبہ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ اور جب میت کی تدفین ہو جائے تو قرأت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ سرانے کی طرف کیا پڑھنا چاہیے اور قائمتی کی طرف کیا پڑھنا چاہیے؟ تدفین کے بعد دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کرنا چاہیے یا ہاتھ اٹھائے بغیر کرنا چاہیے؟ اور اس دعا کے اندر کیا مانگنا ہے؟ تو یہ ساری باتیں، اور ایسے ہی قبر پہ تدفین کے بعد کچھ لوگ اذان دیتے ہیں، اذان دینا کیسا ہے؟ اور ایسے ہی کچھ لوگ قبر کو پختہ بناتے ہیں، سیمنٹ وغیرہ ڈال کے پختہ بنا دیتے ہیں۔ پختہ بنانا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ ایسی تدفین کے بعد کتنی دیر وہاں ٹھہرنا چاہیے قبرستان میں؟ سارے لوگ تو چلے جائیں گے، لیکن جو بالکل قریبی ہیں وہ وہاں کتنی دیر تک ٹھہرے رہیں؟ ایسے ہی ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایسے ہی یہ چند اور باتیں ہیں۔ وقت مکمل ہوا، میں نے عنوانات آپ کو بتا دیے، انشاءاللہ آئندہ اس کے اوپر بیان ہوگا۔ اور یہ جو مسائل ہے، اخیر میں نے صرف ہیڈنگ کے طور پہ آپ کے سامنے یہ مسائل گنائے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کرے یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہے یہ محض ہماری رہبری کے لیے ہے، ہماری رہنمائی کے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے والے بنیں، جیے بھی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، اور ہمارا جو عمل ہو جنازے والے اعمال، خوشی اور غمی میں
جو ہے ہمارے اعمال سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اور حدیث قرآن فقہ کے مطابق جو مسائل بیان کیے گئے اس کو ہم سمجھنے والے بنے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمارے سمجھ میں آئیں۔ باقی جو باتیں باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔